بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 24 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج آپ سے جناب کچھ اور خبریں شیئر کرتے ہیں، اور خبریں ہیں پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں، اور اہم ترین راز فاش ہو رہے ہیں۔ اور راز یہ فاش ہو رہے ہیں کہ شریف فیملی، ہمارا فوکس آج یہ رہے گا شریف فیملی اور ان کے جو تعلقات ہیں ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اب تک کتنے خفیہ پیغامات ملٹری لیڈرشپ کو گئے اور اس کا جواب کیا ملا۔ کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس کے موقع پہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی، اور ایک تقریر آل پارٹیز کانفرنس سے مخاطب ہوئے، اور وہ تقریر ایسی تھی کہ بس اب یہ انقلاب آنے والا ہے، اور باقی بھی تقریباً 55 منٹ کی یہ تقریر تھی، اور تمام میڈیا نے دکھایا اس کو اور سنا، لیکن اس میں اتنی نفرت تھی پاکستان کے اداروں کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں، جوڈیشری کے بارے میں، اور ان میڈیا پرسنس کے بارے میں جو ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تلخیاں کیوں ہیں اتنی، انہیں یہ کہنے کی نوبت کیوں پیش آئی کہ جناب یہ ساری میں تمہید اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، اور وہ انکشاف یہ کیا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے 2 دفعہ درخواست کی، اور دونوں دفعہ ملاقات کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں محمد زبیر کی درخواست پہ ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں ایک اگست کے لاسٹ ویک میں ہوئی، ایک 7 ستمبر کو ہوئی، یعنی 2 ہفتوں میں 2 ملاقاتیں۔ اور ان 2 ملاقاتوں کا جو کنٹینٹ تھا، مندرجات تھے، اس ملاقاتوں کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مریم بی بی کے اور نواز شریف کے مقدمات، اور ان کے قانونی جو معاملات ہیں وہ، عدالتوں میں جو معاملات ہیں وہ، اور ان کے سیاسی مسائل، یہ 2 موضوعات تھے۔ اب ہوا یہ کہ پہلے تو اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس گئے، میں پوری بات بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ یہ دونوں گئے، جناب زبیر صاحب گئے، اور زبیر صاحب نے جا کے یہ باتیں کی، اور سیدھی سادہ سی میں بات بتا دوں۔ سادہ بات یہ ہے کہ زبیر صاحب کو مریم بی بی نے بھیجا، نواز شریف صاحب سے پوچھ کے بھیجا، اور نواز شریف صاحب کے بھی بہت قابل اعتماد ہیں زبیر صاحب، اور مریم بی بی کے بھی، اور یہ اتنے قابل اعتماد ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر سندھ ان کو بنایا گیا، اور گورنر سندھ ایسے وقت میں بنایا گیا کہ جب سینئر موسٹ جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے وہ بھی ناراض ہوئے، ان میں مشاہد اللہ خان بھی تھے، وہ بھی ناراض تھے کہ اتنے پرانے ورکرز موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک بالکل نئے آدمی کو اتنے بڑے صوبے کا گورنر بنا دیا گیا۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ محمد زبیر جو ہیں وہ اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے تھے، تو سینئر موسٹ اس اعتبار سے بھی ملٹری لیڈرشپ میں بھی ان بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو ان کے فیملی ٹرم تو ہیں ہی ہیں جنرل باجوہ صاحب سے، اور اسی بنیاد کو بنا کر، کیونکہ اس وقت بھی جب آرمی چیف بنایا گیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو، تو 2 خوبیاں دیکھی گئی تھیں، میں آپ کو بتا دوں۔ 2 خوبیاں یہ تھیں کہ ایک خوبی یہ تھی کہ جب عمران خان کا دھرنا آیا تو یہ کور کمانڈر تھے 10 کور کے راولپنڈی، تو اس وقت جو معاملات چل رہے تھے، کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی تھی، اس میں میاں صاحب کے پاس یعنی کہ نواز شریف صاحب کے پاس یہ اطلاعات پہنچیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کور کمانڈرز کانفرنس میں دھرنے کی مخالفت کی ہے،
یہ ایک انفارمیشن ان کے پہنچی، اس کی بنیاد پہ جنرل باجوہ جو ہیں نواز شریف صاحب کو اپیل کی ہے کہ یہ پولیٹکس سے بندہ بہت دور ہے تو یہ بندہ ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد اگلی خوبی یہ نکل آئی کہ زبیر صاحب کے ساتھ فیملی ٹرمز تھے ان کے، اور جیسے ہی آرمی چیف جنرل باجوہ بنے، انہوں نے وہ چینج آف کمانڈ ہوا تو فوراً جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ تصاویر لگائی گئیں وہ زبیر صاحب کے بچوں کی جنرل باجوہ کے بچوں کے ساتھ تصاویر تھیں، اور یہ فیس بک پہ اس وقت دیکھی گئیں۔ تو یہ سوچ کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو لگایا گیا تھا۔ اب کیونکہ ان کا نمبر تھا چوتھا اور پانچواں، اس وقت جو نام آ رہے تھے، جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے، اس کے بعد جو نام آ رہے تھے وہ جنرل رمدے کا نام آ رہا تھا، جنرل اشفاق ندیم صاحب کا نام آ رہا تھا، جنرل زبیر کا نام آ رہا تھا، تو یہ نام آ رہے تھے اس وقت۔ لیکن یہ پہلے 4 چھوڑ کے 5واں نمبر چوز کیا گیا تھا جی، اور 5ویں نمبر کو بنایا گیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ تھیں، اور اس کے بعد یہ میں اب ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کچھ آرمی میں پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے، اور یہ روٹین ہوتا ہے جب بھی نئے آرمی چیف آتے ہیں تو ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے، ری ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، کور کمانڈرز تبدیل کیے جاتے ہیں، DGISPR تبدیل کیا جاتا ہے، اور DGISI تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں جب آرمی چیف نئے آتے ہیں۔ اس وقت جب آرمی چیف نئے باجوہ صاحب آئے تو انہوں نے بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز کی۔ اس میں پوسٹنگ ٹرانسفرز میں لیفٹیننٹ جنرل تھے عاصم باجوہ DGISPR، ان کو تبدیل کر کے GHQ میں ہی ایک غیر معروف ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا، یہ کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے DGISI نوید مختار صاحب کو لگا دیا گیا۔ اب نوید مختار، لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار جو ہیں وہ ریلیٹیو ہیں چودھری منیر صاحب کے۔ چودھری منیر صاحب کون ہیں؟ چودھری منیر صاحب ہیں مریم بی بی کے سمدھی، تو ان کو DGISI لگا دیا۔ اب جب DGISI نوید مختار صاحب بن گئے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہو گئے، تو انہوں نے، مریم بی بی نے، یہ بالکل اپنی میٹنگز میں کہتی تھیں کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو جناب یہ ساری چیزیں آپ یوں سمجھیں آرمی چیف بھی ہماری پاکٹ میں ہے اور DGISI بھی پاکٹ میں ہے، اب ہم جو چاہیں گے کریں گے، اب ہم ادھر سے پرچی دیا کریں گے تو ٹرانسفر ہو جایا کرے گا۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ تو روٹین کے ٹرانسفرز ہوئے، پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے، DGISI چینج ہوا، DGISPR چینج ہوا، کور کمانڈرز چینج ہوئے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ جنرل عاصم باجوہ کے بارے میں کہ دیکھا یہ ہمارے خلاف ٹویٹ کرتے تھے تو ہم نے ان کو بندوقیں صاف کروانے والے محکمے میں لگوا دیا ہے، اب یہ ساری عمر بندوقیں صاف کریں گے۔ یہ میں انورٹڈ کاماز ایگزیکٹ یہ جملے تھے۔ ایک مسلم لیگ نون کے سینئر موسٹ، نام نہیں بتاتا بلکہ بتا ہی دیتا ہوں، زبیر صاحب کے ہی تھے۔ تو یہ تھا سچویشن۔ تو جب یہ چیزیں ہوئیں اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ بس اب آرمی چیف کا مطلب ہے کہ سب کچھ۔ اب انہوں نے ایک اور کام کیا، اب وہ بھی سن لیں۔ جب پہلی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، پہلی ملاقات گئے وہ PM ہاؤس نواز شریف صاحب کو ملنے، پرائم منسٹر کو۔ تو انہوں نے کیا کیا جناب، ایک تو ان کو واک تھرو گیٹ سے گزارا، جو عام لوگ اس میں سے گزرتے ہیں واک تھرو گیٹ سے۔ اس کے بعد ایک اسپیشل کیمرہ رکھا، اسپیشل کیمرہ میں آپ کو بتائیں، پوری چیزیں ہمارے علم میں ہیں۔ ایک کیمرہ اسپیشل رکھا کہ جب یہ سیلوٹ کریں جنرل باجوہ صاحب تو اس وقت یہ تصویر بنانی ہے۔ وہی ہوا، وہ جنرل باجوہ صاحب گئے، انہوں نے پرائم منسٹر کو سیلوٹ کیا، وہ تصویر بنائی، اور وہ تصویر مریم بی بی کا جو سوشل میڈیا سیل تھا
وہاں سے وہ تصویر سوشل میڈیا کو جاری کی گئی، آفیشیل نہیں جاری کی گئی، صرف اس تسکین کے لیے کہ دیکھیں ہمیں سیلوٹ کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو سیلوٹ کرنا پڑ رہا ہے آرمی کو، یہ ان کی سوچ تھی۔ ایک دفعہ اگنور ہوا، جنرل باجوہ نے اگنور کیا، ایک اور واقعہ ہوا پھر بھی اگنور کیا، چھوڑ دیا، وہ اپنا کام کرتے رہے اور یہ آگے سے آگے بڑھتے رہے۔ آخر میں یہ ہوا کہ جناب پاناما آ گیا، پاناما آیا تو پاناما میں جے آئی ٹی آ گئی، جے آئی ٹی میں دو بریگیڈیئر صاحبان آ گئے، ایک ایم آئی اور ایک آئی ایس آئی۔ تو اس وقت پہلا پھڈا یہاں سے شروع ہوا۔ انہوں نے وہی حکم صادر فرمایا کہ یہ جو دو بریگیڈیئر ہیں ان کو قابو کریں، کنٹرول کریں، جنرل باجوہ سے کہا۔ تو جنرل باجوہ نے کہا کہ میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں، پوری فوج آپ کی سبارڈینیٹ ہے، میں آپ کو سیلوٹ بھی کروں گا کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، لہٰذا یہاں تک اور آئین اور قانون کے مطابق جو مجھے آرڈر کریں گے ہم اس کو اوبے کریں گے، اور میں اوبے کرواؤں گا بھی افواج پاکستان سے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ کا پاناما کا، یہ ہے سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ دیکھ رہا ہے، اس کی سپرویژن میں سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو وہاں جا کے کلیئر کروائیں۔ اور جنرل باجوہ نے یہاں تک کہا کہ اس کو پولیٹیکلی بھی اس ایشو کو ہینڈل کریں، یہ جناب کیونکہ ان کے پاس افواج پاکستان کے پاس، آئی ایس آئی کے پاس پہلے سے معلومات تھیں کہ جناب یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، جو کچھ پاناما میں آیا ہے یہ سب کچھ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ وہاں سے اختلافات شروع، کیونکہ نواز شریف صاحب نو سننے کے عادی نہیں ہیں، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جیسا بندہ جس کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا ہو اور بہت سوچ سمجھ کے کیا ہو، اسی طریقے سے نوید مختار صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان سے بھی یہی، تو وہ اس وقت ڈی جی سی جو تھے، ڈی جی سی نمبر 2 وہ تھے فیض حمید صاحب، جناب فیض حمید آئی تھنک، یہ تھے سارے۔ تو انہوں نے یہ ساری چیزیں اس وقت ان کی طرف سے جواب ملا تو جناب ان کا پارا چڑھ گیا، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا اور سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ پھر انہوں نے ججوں کو بھی دھمکیاں دیں، جے آئی ٹی کو بھی دھمکیاں دیں، لوہے کے چنے بھی کہا، سب کچھ کہا۔ خیر وہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی اور ان کو سزائیں ہوں گی، ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ الیکشن کی رات جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ چل چکا ہے، خواجہ آصف صاحب کیسے رابطے میں تھے، مسلم لیگ نواز کے لوگ، شہباز شریف صاحب آخری وقت تک ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے چکر میں تھے کہ ہمیں بس خدمت کا موقع دیں۔ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو ایک جرنلسٹ نے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں مستقبل کے، اور یہ نیا الیکشن آئے گا اس میں آپ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں، خیر اب آتے ہیں جناب تازہ ترین۔ اب نواز شریف صاحب اب بھی پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، چلیں پھر انہوں نے ارشد ملک احتساب عدالت کے جج، ان کو کلٹیویٹ کیا، ان سے مل کے ویڈیو ریکارڈنگ کی، اور باقاعدہ اسکرپٹڈ تھا کہ آپ یہ گفتگو کرنا، ہم شو کریں گے چوری چھپے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ وہ ساری ریکارڈنگ آ گئی، اس میں ظاہر ہے وہ اب ڈسمس ہو چکے ہیں جج صاحب، اس میں بھی کافی چیزیں نکل آئیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ساری چیزیں جب ارشد ملک صاحب کے منہ سے نکلیں گی اور جب یہ چیز میڈیا میں آئیں گی تو جو ہیں ہم عدلیہ کو بھی بلیک میل کریں گے اور فوج کو بھی بلیک میل کریں گے۔ ہوا یہ کہ جناب وہ ساری چیزیں جب آئیں اور انہوں نے باہر بھجوا دی لندن میں، آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر کے، اور تھوڑا سا حصہ انہوں نے میڈیا میں بھی دے دیا، وہ پریس کانفرنس کی تھی آپ کو یاد ہے، تو میڈیا میں بھی دے دیا، میڈیا میں آیا، ٹائیں فش ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ چیزیں انہوں نے باہر بھجوا دیں کہ جناب بوقت ضرورت کام آئیں گی، وہ فلاں جج صاحب کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے، فلاں جرنیل کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگین ایک دفعہ پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، وہاں سے رزلٹ 0-0 نکلا۔ اس کے بعد اب جناب پھر دوبارہ انہوں نے شہباز شریف صاحب رابطے میں،
ملاقاتیوں میں شہباز شریف صاحب آرمی چیف، DGI/SI، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب، اور یہ سارے پہلے انہوں نے ایک ریٹائرڈ جرنیل تلاش کیا، ان کے ذریعے پہلے سفارشیں کروائیں، سفارشیں کروانے کے بعد پھر انہوں نے اپنے معاملات سیدھا کرنے کی کوشش کی، پھر معافی تلافی، اب پھر انہوں نے آخری جو کوشش کی وہ اگست کے آخری ہفتے میں، سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں جب محمد زبیر صاحب کو بھیجا، اس میں بھی وہ کوشش بھی ناکام ہوئی، اس سینس میں کہ جنرل باجوہ نے پھر وہی بات کی، ان کو یہی کہا کہ جناب ہم تابع دار ہیں، جو کہیں گے ہم حاضر ہیں، خدمت کریں گے آپ کی، بس ہماری ذرا یہ ختم کروا دیں، ڈسکوالیفیکیشن ختم کروا دیں اور ہمیں انتخابی سیاست کے لیے کوالیفائی کروا دیں، ہمیں سیاست میں حصہ لینے دیں، مریم بی بی کو اور نواز شریف صاحب کو۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب فیٹف کی قانون سازی ہوئی تو فیٹف کی قانون سازی میں بھی، شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے یہ مقدمات، یہ پہلے یہ قانون سازی کروائیں، نیب آرڈیننس میں ترامیم کروائیں، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا، دو آدمیوں کو فائدہ پہنچانا تھا، نواز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کو۔ جب اس میں ملٹری لیڈرشپ نے یہ انکار کر دیا کہ جناب فیٹف مسئلہ ہے پاکستان کا، پاکستان کی سلامتی کا، فیٹف کی گریل اس سے نکلنا، اور باقی سیاسی معاملات آپ اپنے سیاست کے بازار میں جا کے حل کریں، ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ فیٹف کے بارے میں کوئی پنگے نہ لیں۔ لیکن اینڈ تک انہوں نے، جب وہ مذاکرات ناکام ہوئے، اینڈ تک انہوں نے فیٹف وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو بھی منظور ہونے سے روکنے کے لیے آخری ٹائم تک جد و جہد کرتے رہے، لیکن بلف کرواتے رہے، لیکن اس میں بھی شکست ہو گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، اپوزیشن کے اپنے لوگ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد جناب یہ آپ کا آ جاتا ہے زبیر صاحب۔ جب زبیر صاحب کو بھی جواب مل گیا اور زبیر صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ لیگل معاملات عدالتوں میں حل کریں، سیاسی معاملات پارلیمان میں حل کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ زبیر صاحب مریم بی بی کا پیغام لے کے گئے تھے، نواز شریف صاحب کا پیغام لے کے گئے تھے کہ جناب ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم تابعداری کریں گے، ہمیں ایک موقع دیں خدمت کا، یہ عمران خان صاحب کو فارغ کریں اور ہمیں انتخابی سیاست میں آنے دیں، ہمیں سیاست کرنے دیں، ہماری ڈسکوالیفیکیشن ختم کروا دیں، ہمیں عدالتوں سے ریلیف لے کے دیں۔ یہ چیزیں تھیں جناب۔ نمبر 1 عدالتوں سے ریلیف لے کے دیں، نمبر 2 ہمیں سیاست کرنے دیں، 2 اور ہم عمران خان کو سنبھال لیں گے۔ تو دونوں میں جناب DGI/SI فیض حمید صاحب بھی اور جنرل باجوہ نے دونوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ اور عدالتوں میں جائیں، قانونی معاملات کے لیے، سیاسی معاملات کے لیے پارلیمان میں جائیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب ادھر سے انکار ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ سارا ذہن میں رکھیں، نواز شریف صاحب کی تقریر کو سنیں، مریم بی بی کی آج کی تلخی، اس کے بعد سے کل کی تلخ گفتگو، پرسوں کی، ترسوں کی، 3 دن کی مسلسل گفتگو سنیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، انہوں نے ہر صورت میں دولت بچانی ہے اور دولت وہ کہتے ہیں بچ جائے، سیاست آنی جانی چیز ہے اور اقتدار آنا جانا ہے، اگر دولت ہوگی تو اسی دولت کے بل بوتے پر دوبارہ ہم اقتدار میں آ سکیں گے اور لوگوں کو خرید سکیں گے، اور اگر دولت واپس کر دی تو نہ دولت بچے گی، نہ اقتدار بچے گا اور نہ ہم کسی کو خرید سکیں گے۔ تو یہ ہے جناب وہ بنیادی چیز جو کہ DGI/SPR نے سب کچھ کھول کے بیان کر دیا۔ دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ مریم بی بی کہتی ہیں کہ معاملات پارلیمان میں حل ہونے چاہیے، GHQ میں نہیں حل ہونے چاہیے، فوج کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، اور جو ملاقات کرنے والے ہیں وہ ہمارے نہیں تھے، نواز شریف کے نمائندے نہیں تھے۔ تو آپ خود سوچیں کہ چچا جس کی انڈرٹیکنگ سے والد صاحب باہر گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے نمائندے نہیں ہیں، حالانکہ الیکشن کمیشن میں جو پارٹی رجسٹر ہے اس کا مالک جو ہے وہ شہباز شریف ہے، صدر پارٹی کے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب ساری سی چیزیں کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے۔ تو گاڈ فادر، سسلین مافیا، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب،
جسٹس اعجاز افضل صاحب، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، یہ سب نامور ججز جو ہیں جناب ابھی بھی اسی طریقے سے یاد آ رہے ہیں اور تاریخ میں زندہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے تھے، گاڈ فادر اور سسلن مافیا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔